بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ونؤمن باللوح والقلم وبجمیع ما فیہ قدر قیمہ۔ عقیدہ نمبر 47 ہے اور سبق نمبر 52 ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے میں جو چند چیزیں میں یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم لوح محفوظ پر ایمان لاتے ہیں، قلم پر ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں قدر و قیمہ جو لکھی گئی ہیں قلم سے۔ قرآن کریم میں بھی ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں یعنی بڑی شان والا ہے اور لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ لوح محفوظ، لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ حفاظت کی ہوئی۔ یہ ایک تختی ہے جس میں سارے جہان کی تقدیر کو لکھا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تختی ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا ہے، سفید موتی سے پیدا کیا ہے، اور اس کے صفحات جو ہیں وہ سرخ یاقوت ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، نور، اور اس کی کتاب جو ہے وہ بھی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ 360 مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ یہ ایک روایت میں لوح محفوظ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوح محفوظ میں کائنات کی ہر چیز کا ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی تختی کہاں سے آئی؟ تو اس کے لیے پہلے جوابات جو دیے جاتے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن جدید سائنس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں انہوں نے اس جواب کو بہت آسان کر دیا۔ چھوٹی سی USB میموری کارڈ ہوتا ہے، CD ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر ہم نے ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں، کتابیں اس کے اندر ہم کہتے ہیں موجود ہے۔ تو ڈیٹا بیس ہمارے پاس جو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنا کتنا ڈیٹا ہمارا ہوتا ہے، تو اب ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قلم جو ہے وہ، قلم سے مراد وہ ہے جس نے ساری تقدیروں کو لکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ لکھو، تو اس نے کہا یار اب کیا لکھوں؟ تو فرمایا قیامت تک ہر چیز کی تقدیر کو لکھو۔ تو اب اس میں اختلاف تو خیر علماء کا موجود ہے کہ پہلے قلم پیدا کیا، پہلے عرش کو پیدا کیا، تو صحیح قول یہی ہے کہ قلم کو پہلے پیدا کیا، نہیں، عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا، عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمانوں کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال پہلے جو ہے اس کو لکھا، اور جبکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، قلم مختلف قسم کے ہیں۔ ایک قلم تو وہ ہے جس سے تقدیر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیریں لکھی ہیں۔ دوسرا قلم وہ ہے کہ جو اس قلم کے ذریعے جو انبیاء اور رسولوں پر جو وحی بھیجی گئی، اس وحی کو جس قلم سے لکھا جا رہا تھا، تو وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس جو باقی جو وہ قلم ہے جو جن قلموں سے یعنی کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ایک ماں کے پیٹ میں جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس کے روح ڈال رہے تھے، 4 مہینے کی عمر ہو گئی تھی اس کی، تو ایک وہ جو لکھت ہوئی ہے، ایک وہ قلم بھی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے قلم ہیں جن کو یہاں پر ہم اس کی تقسیم اس طرف کر سکتے ہیں۔